جی السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ میری آپ سے 381 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں۔ میرے چینل پہ آپ کو معاشرے کے، ہماری سوسائٹی کے جو چھپتے ہوئے موضوع ہیں، جو عام میڈیا کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ان پہ گفتگو کی جائے، ان کی وجوہات کو ڈھونڈا جائے، ان پہ بات کی جائے اور کوشش کی جائے کہ اگر وجوہات ہیں تو پھر کچھ علاج بھی ہوگا، اس کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ کل میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ وسیم اکرم صاحب اپنی آسٹریلین بیوی کے ساتھ سی وی پہنچے تھے اور وہاں پہ پلاسٹک بیگس اور ساحل سمندر پہ جو کچرا ہے، ہیپس آف فلتھ ہے، وہ دیکھ رہے تھے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم نے اپنے ساحلوں کو، اپنے ذہنوں، اپنے خیالات کی طرح ان کو بھی گندا کر دیا۔ شاید ہم گندگی میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم اندھیروں میں خوش رہتے ہیں کیونکہ جب روشنی ہوتی ہے تو حقیقتیں سامنے آتی ہیں اور ہم حقیقتوں کا سامنا کرنا نہیں چاہتے کیونکہ حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جب کوئی نشہ کرنے والا جیسے ہی نشے سے باہر آتا ہے تو اس کو طلب ہوتی ہے۔ بظاہر ہم جب اسے دیکھتے ہیں وہ سوئی چبو رہا ہوتا ہے اپنے جسم میں میڈیسن انجیکٹ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ درد دیکھ کے ہمیں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسے اس درد میں لذت ملتی ہے کیونکہ جس مصیبت میں وہ گرفتار ہوتا ہے، جو اس کو سوئی چبھ رہی ہوتی ہے، وہ اس کی لذت کا باعث ہوتی ہے کیونکہ وہاں سے اس کی لذت کا آغاز ہوتا ہے، لہذا اس کو اس کی درد نہیں ہوتی کیونکہ اس سوئی کے پیچھے بہت بڑی لذت چھپی ہوتی ہے۔ وہ حقیقی دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ جیسے ہی وہ جسم میں انجیکٹ کرتا ہے میڈیسن، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، غموں سے آزاد ہو جاتا ہے، آلودگی طاری ہو جاتی ہے اور وہ واپس اسی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں پہ غم، فکر، پریشانی، جمع تقسیم کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف سکون ہوتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ہم بھی اسی دنیا کے باسی ہو گئے ہیں جہاں پہ سکون، بھلے اس کی قیمت کوئی بھی ادا کرنی پڑے، لیکن ہمیں سکون سے محبت ہو گئی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بے سکون ہوں، ہم نہیں چاہتے ہم تلخ حقیقتوں کا سامنا کریں۔ کچرا ساحل سمندر پہ اڑ کے نہیں پہنچا۔ وسیم صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بال پھینکتا ہے تو تب وکٹ کی طرف جاتا ہے، اور اگر بلے کو نہیں لگتا تو وکٹ کو لگتا ہے یا کیپر کے پاس جاتا ہے، اور اگر بلے کو لگتا ہے تو کسی فیلڈر کے پاس جاتا ہے، اگر فیلڈر نہیں تو باؤنڈری پہ جاتا ہے، اور اگر واقعی شاٹ زبردست ہو
تو پھر ہوا میں سفر کرتا باؤنڈری سے باہر جاتا. یہ کچرا اڑ کے سالے سمندر تک نہیں گیا. اس نے 10-15 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں جہاں سے جس یوسی سے یہ نالے گزرے ہیں، جتنے ذمہ دار ہیں ان سب کو پکڑا جائے کہ ان کے علاقے سے یہ کچرا ہو کے گزرا ہے. ہم سالے سمندر پہ اکٹھا کرنے کی بجائے جہاں پہ اس کی شروعات ہوتی ہے اسے اگر وہیں سے کلیکٹ کر لیں اور اسے پراپر جگہ پہ ڈسپوز آف کر دیں تو نوبت یہاں تک نہیں آئے گی. ہم ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو پھر ہماری موجودگی کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. ان چیزوں کے پیچھے مافیاز ہیں جو تنخواہیں تو لیتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے. اکثر ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کے لیڈروں کے خلاف 50 والیم ہیں، 100 والیم ہیں ان کے کرپشن کے. حیرانگی کی یہ بات ہے کہ چلے مان لیا آپ نے ان کے خلاف جمع کر لیے، عدالتوں میں دیں، وہ جانے اور عدالتیں جانے. لیکن جو چینی آٹا اور پٹرول کا مافیا ہے، کیا آپ نے ان کا کوئی والیم بنایا ہے؟ وہ آپ نے کورٹ میں پیش کر دیے، کیا یہ آپ نے عوام کے سامنے پیش کیے کہ اس بندے نے عوام کو ٹیکہ لگایا ہے؟ وہ کون ہے جو ہماری تنخواہ کا آدھا حصہ کھا جاتے ہیں؟ سبزیاں ڈبل، چینی ڈبل، آٹا ڈبل، سیمنٹ، پیٹرول. باقی جو مجرم پکڑے جاتے ہیں کئی ایک کے چہرے دکھائے جاتے ہیں، کئی ایک کے چہرے کپڑے سے ڈھانپ دیے جاتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ ان مافیاز کو کیمرے کے سامنے بالکل نہیں لایا جاتا. چہرہ تب کیمرے کے سامنے آئیں گے، ڈانپے جائیں گے جب کیمرے کے سامنے آئیں گے. ان کو اس طرح چھپایا جاتا ہے کہ یہ جیسے کوئی نایاب چیز ہے. شہری دونوں ہاتھوں سے لوٹے جا رہے ہیں. وہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہوں، پرائیویٹ کلینک ہوں، پرائیویٹ ہاسپٹل ہوں، لیبارٹریز ہوں، پرائیویٹ اسکول ہوں، ٹیوشن سینٹر ہوں، اکیڈمیز ہوں. شہری جکڑا ہوا ہے. میں مسقط میں تقریباً 19-20 سال رہا ہوں. کوئی ڈاکٹر پرائیویٹ پریکٹس نہیں کر سکتا وہاں جو گورنمنٹ کی جاب کرتا ہے. ایون جو پرائیویٹ میں بھی ہے ہاسپٹل میں، وہ اپنا کلینک نہیں ہے اس کا. اور ٹیوشن سینٹر کا تو وہاں پہ تصور ہی نہیں ہے. کوئی ٹیچر اسکول ٹائم کے بعد ایسی اکیڈمی یا ٹیوشن سینٹر نہیں کھول سکتا. اکیڈمی اور ٹیوشن سینٹر کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اسکول میں نہیں پڑھایا جو اکیڈمی میں پڑھا رہا ہے. تو اسکول میں جب اس کی حاضری لگی ہے، اسٹوڈنٹ بھی آیا ہے، تو اس نے نہیں پڑھایا، کوئی کسر رہ گئی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ نے اکیڈمی میں جا کے پوری کرنی ہے، تو پھر اسکول اور ٹیچر کا مقصد فوت ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں لیکن بٹ گئے ہیں. ان لوگوں نے
पुलिस का निज़ाम जदीद ज़रूर किया है, बहुत कम नफरी ज़्यादा की है। जो पकड़ा जाता है उसको सज़ा इतनी इबरतनाक देते हैं कि दूसरा बंदा जुर्म नहीं करता। फूड के ऊपर उनका इतना कंट्रोल है, कोई बीमार होगा तो हॉस्पिटल जाएगा ना। हम बीमारियों को रोकने वाले काम नहीं करते, अपनी सीवरेज पानी की पाइपलाइंस ठीक नहीं करते, हस्पतालों पे जोर देते हैं। क्यों कोई हॉस्पिटल में जाए जब उसको पीने को साफ पानी मिले, पीने को असली दूध मिले, ना कि केमिकल मिला मिले। पहले दुनिया में लीडर होते थे, अब लीडर नहीं है, अब ज़ातों के मसलकों के नुमाइंदे हैं। मादरत के साथ अब अमेरिका के वो सदूर नहीं है, सदर नहीं है जैसे पहले सदूर हुआ करते थे। आप उनकी बैकग्राउंड देख लें, आप अपने हमसाए इंडिया में चले जाएं, एक चाय बेचने वाला, और वो नुमाइंदगी किन लोगों की कर रहा है? एक ख़ास तबके की। जो लीडर होते थे वो विज़न रखते थे। माजरत के साथ अगर हम अपने मुल्क में आ जाएं, मजहबी जमातों को देखें, सियासी जमातों की देखें, हम ख़ास तबकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ख़ास लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम पूरे मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। यही चीज़ है जो नुकसानदेह है। अब लीडर वो इकबाल कहता है ना, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बार पैदा, क्योंकि लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं। और ख़ासकर जो इस्लामी दुनिया के लीडर थे, या तो वो अपनी तभी उम्र पूरी कर गए, लेकिन अक्सर को असैसिनेट यानी गैर तबई मौत मार दिया गया। जो अवाम का और मुल्क का सोचते थे वो चले गए, अब तो कुर्सी का सोचने वाले आ गए। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की बजाय अवाम को रिलीफ दें। मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म टीवी पे आएँ, लोगों के लिए जो 3 गुना गैस के बिल पड़े हैं कमी का ऐलान करें, पेट्रोल में कमी करें, चीनी की कीमत कम करें, गंदम की कम करें। इनको जलसे करने दें, कोई इनके पीछे नहीं जाएगा। आप तो माहौल ही ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि वो भी मजबूर हैं रोड पे आने के। और जैसे जैसे आप महंगाई करते जा रहे हैं, तैसे तैसे 22 करोड़ आवाम में से उनको अपने साथ जलसे जुलूसों के लिए अफरादी कुव्वत आप ख़ुद मुहैया करते जा रहे हैं। लम्हा फिक्रिया है, शायद मेरा इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ मैं तो उसी पे रोशनी डालूँगा। हर शोबा ऐसे लगता है कि उसको तबाह व बर्बाद करने के लिए पहले प्लानिंग की जाती है, फिर उस पर अमल किया जाता है। माजरत के साथ दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे मुल्क के लिए। सिर्फ एक अदारा है फ़ौज का जो इस्टेब्लिश है, वेल मैनर्ड है, वेल मैनेज्ड है, जज़ा व सज़ा का निज़ाम भी ज़बरदस्त है, और उन्हीं की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। मेरा तो मशवरा है कि पहले वो एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी वो दोबारा शुरू की जाए,
جیسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور جو اعلیٰ ادارے ہیں ان کی تربیت فوجی انداز سے کی جاتی ہے۔ ایک سیشن سیاستدانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جو سیاستدان ان اکیڈمیوں میں جا کے تعلیم حاصل کرے، تربیت حاصل کرے، اسے ٹکٹ کا اہل بنایا جائے۔ جس طرح ہماری کرکٹ میں شائننگ سٹار آتے ہیں لیکن محمد عامر کی طرح جوئے کی طرف چلے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے سیاستدان ان کی پہلے بیسک ٹریننگ کی جائے، انہیں بتایا جائے، انہیں سکھایا جائے اور پھر انہیں اسمبلی کا اہل بنایا جائے، کیونکہ انہوں نے ملک کا نظام چلانا ہے۔ ایک بینک کا مینیجر بننے کے لیے اس کا 30 سال کا 25 سال کا تجربہ چاہیے، زونل چیف بننے کے لیے، ریجنل مینیجر بننے کے لیے، لیکن لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، ملک کا نظام چلانے کے لیے کیا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کوئی گدی نشین ہے، ووٹ لے کے آ گیا ہے تو چلو دمادم مست کلندر؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو امپورٹڈ سٹف ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارے ملک سے ہیں، ہماری مٹی سے ہیں، جنہوں نے یہی جینا مرنا ہے، جن کے سٹیک بچے ادھر ہیں، ان لوگوں کو بھاگ دوڑ دی جائے۔ سب سے پہلے یہ پابندی لگائی جائے کہ جو بھی گورنمنٹ میں آئے گا، پروونشل ہو یا سینٹرل ہو، اس کے بچے پرائیویٹ سکول میں نہیں پڑھیں گے، اس کے بچے گورنمنٹ سکول میں پڑھیں گے، ورنہ اسے نااہل کر دیا جائے گا، بشک وہ الیکشن جیت کے آیا ہے۔ یہ شرط لگانی چاہیے، اس طرح ہمارا نظام بہتر ہوگا۔ اور یہ گاڑیاں بانٹنے کی بجائے انہیں تنخواہ میں 5-10 ہزار روپیہ کنوینس الاؤنس دیا جائے، بجائے اس کے کہ گاڑیاں ہوں، ان کا پیٹرول باہر بکے، عوام کا پیسہ ضائع ہو۔ پھر جب یہ عام لوگوں کے ساتھ سفر کریں تو ان کی عام لوگوں سے انٹریکشن ہو، ان کو پتہ ہو کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں۔ بڑی لمبی بحث ہے، میں کوئی ارسطو افلاطون نہیں ہوں، کہیں کوئی غلطی ہو تو معذرت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔